السلام علیکم پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو فرعون اور موسیٰ کے واقعے کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اس کی ماں نے دریا نیل میں بہا دیا اور فرعون کے گھر تک پہنچا۔ سارا واقعہ آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ دریا کی موجوں سے ماں کی گود تک کا سفر۔ فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک آپ کو چھپا کے رکھا۔ فرعون کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب سے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھیں، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو بہتے ہوئے دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون و بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ نے فرعون سے کہا، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اسی لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمن بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں چلا گیا اور کس حال میں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کو معلوم کرنے کے لیے فرعون کے محل کی طرف بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمن کو فرعون کے محل میں لے آئیں، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لال بھی مل گیا اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت بھی فرما لی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے گود میں فرعون کے محل میں پل بڑھ کر بڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جہاں چاہے اس کی حفاظت فرما سکتا ہے، اور جہاں چاہے اس کو رکھ کے اس کی پرورش کر سکتا ہے۔ فرعون جس بچے کے ڈر کی وجہ سے ہزاروں بچے ذبح کر چکا تھا، وہی بچہ اس کے اپنے محل میں پرورش پا رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے رب کے کمالات ہیں، یہ میرے رب کے معجزات ہیں، اور یہی میرے رب کا کرم ہے۔ بے شک جو بھی اپنے رب کا ہوتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ